ماتم قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ خود کو تکلیف پہنچانا تو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اور پھر کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو یزید نے امام حسین پر تلوار چلائی، تو کچھ لوگ یہ بولتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پر کربلا میں حسین پر تلوار چلی، یہاں تم تلواریں چلاتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ دیکھیے، میں تو قرآن سے ثابت کر دوں گی کہ ماتم جائز ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ پھر اہل تسنن کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن سے کہ ماتم حرام ہے۔ قرآن میں اس بات کا جواز تو موجود ہے کہ ماتم جائز ہے، لیکن یہ جواز کہیں نہیں سیرہ میں ملتا، کہیں اسوہ رسول میں نہیں ملتا کہ ماتم ناجائز اور حرام ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں نا، جب حضرت یعقوب ایک مرتبہ رو رہے ہیں تو ان کے بچوں نے ان کو وارننگ دی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ جانتے کس قدر وہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ سفید ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بچوں نے ان کو وارننگ دی کہ یا بتی، آپ جس طرح سے رو رہے ہیں، اگر آپ اس طرح روتے رہے او تکون من الحالکین، آپ اس طرح سے روتے رہیں گے، بکا کرتے رہیں گے تو آپ حالکین میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ اس لفظ حالکین کو دیکھیے اور حالکین کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ حضرت یعقوب کا گریہ کتنا سخت تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ وہ صرف آہو بکا نہیں کرتے بلکہ اپنے سر پر بار بار زور زور سے ہاتھ مار رہے تھے، اسی وجہ سے تو بینائی جائے گی نا۔ دیکھیں انسان جتنا بھی رولے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ جتنا بھی رولے بینائی نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے اتنا شدید رویا جا رہا ہے، اس قدر شدید آہو بکا ہے کہ ان کے بچے جانتے ہیں کہ اگر آپ اسی حال میں رہے آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ کہ حضرت یعقوب نہیں جانتے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری بینائی چلی جائے گی، اس کے باوجود ماتم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو سب لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ صبر کریں، ماتم کرنا صبر کی علامت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس سے منع کیا ہے بلکہ کہ فصبر جمیل، یعنی ان کے بےتاب ہونے، ان کے بے قرار ہونے، ان کے رونے، سر پر ہاتھ مارنے، آنکھوں کو اندھا کر لینے پر بھی اللہ کہہ رہے فصبر جمیل۔ اے یعقوب، یہ تو کیا خوبصورت صبر تھا، کیا جمیل، کیا حسین صبر تھا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں کی بینائی جانے تک پر، جبکہ ہم ایسا ماتم نہیں کرتے کہ ہماری موت ہو جائے یا آنکھوں سے اتنا گریہ نہیں کرتے کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ بچے کہہ رہے ہیں آپ ہلاک ہو جائیں گے، اس کے باوجود بھی بار بار وارننگ دینے کے باوجود بھی حضرت یعقوب اس بات کو جاری و ساری رکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہاں آپ تو یعقوب کی شریعت پہ چل رہے ہیں، ہم یعقوب کی شریعت پہ نہیں ہیں لیکن یعقوب کو معصوم تو مانتے ہیں، نبی تو مانتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم تشیع کا ہر قدم قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر اسے رسول اللہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی حضرت یعقوب کو ایک مرتبہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا ہوتا کہ یعقوب نے یہ کام درست نہ کیا تھا، بلکہ اللہ نے کیا کیا، احسن القصص بنا کے، بہترین قصے بنا کے پورا ماجرا لکھ دیا، ایک ایک لفظ لکھ دیا۔ اچھا کیوں لکھا؟ چلیں، کربلا میں جو عظیم واقعہ پیش آیا اس میں تو ہو گیا، جو ماتم ہوا اچانک ہوا، ایموشنز میں ہوا، ہو گیا، لیکن پھر وہ جو ہوا 1400 سال پہلے، اب اس کے بعد جو یہ 1400 سال سے چل رہا ہے آرگنائزڈ کر کے جو ہوتا ہے